السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 7 ذی الحجہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد بن شعیب کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ خراسان کے نسا نامی شہر میں سن 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شروعات کی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا اور پھر مصر کو اپنا وطن یعنی گاؤں بنا لیا۔ وہیں دین کی اشاعت پھیلانے کی اور حدیث کی تدریس اور پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے اور اتنی شہرت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کوئی نہ تھا۔ آپ نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آپ کی کتاب المجتبیٰ جو ہمارے اور آپ کے بیچ نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے، السنن الکبریٰ کا اختصار ہے۔ امام نسائی کی ایک طرف حدیث میں ماہر تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور راویوں کو پرکھنے اور جانچنے میں لاسانی تھے، جس کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبیٰ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ راتوں کو عبادت کرنا آپ کا خصوصی معمول تھا۔ ذی القعدہ سن 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ پیر کے دن سن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی یعنی انتقال ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، مختلف طریقے سے پانی کا اترنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کبھی شدید بارش برسا کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سمہ پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ کی قدرت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم، بارش، برف والے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں آپ کی آخری وصیت۔ ہمارے نبی نے آخری وصیت ارشاد فرمائی کہ نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور اپنے غلاموں نوکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں کرتے کی آستین گٹوں تک ہونا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنا ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے تو ایسی خراب بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے، یعنی اللہ کا انسلٹ کر رہا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا سے بچو۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ایمان والے مرد اور عورت ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ آج تم ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہر جاری ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بشارت ہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آسیبی اثرات سے علاج، یعنی جن، بھوت، پریت، ان کے اثرات کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا، ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ اثرات ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرما دی جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، سورہ فاتحہ شروع، بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت شہید اللہ، اور اعراف کی 1 آیت ان ربکم اللہ،
اور سورہ مومنین کی ایک آیت ومن یدع مع اللہ، اور سورہ جن کی ایک آیت وانہ تعالی، اور سورہ صافات کی 10 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔